لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی کی بنیاد پر کسی جاندار کی تصویر ہے نماز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو مرگی کی بیماری ہے، علاج بہت کیا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بھئی زمزم سے بڑا علاج تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اسی نیت سے اس کو زمزم پلاؤ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، اللہ شفا دیں گے۔ ایک بندہ حرم میں کام کرتا ہے، اس کی 1200 ریال تنخواہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کو پیسے بھی دے دیتے، لے لے کوئی، آج کل 1200 ریال میں تو روٹی نہیں ملتی۔ 1200 ریال میں آج کل کیا ہوتا ہے؟ اگر آدمی نے کرایہ بھی دینا ہو مکان کا، بجلی کا بل بھی دینا ہو، کھانا بھی کھانا ہو، ناشتہ بھی کرنا ہو، تو مجھے کھلا کے دکھائیں کیسے بجٹ بنا دیں۔ یہ تو بس بیچارے غریب ہیں، گزارا کر رہے ہیں، ایک روٹی خرید لی، حرم میں کھجور مل جاتی ہے، اس سے پیٹ بھر لیا، وقت گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے۔ یہاں سے جو لوگ مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ احرام باندھ کے نہ آئیں تو ان پہ جرمانہ ہوگا، دم پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اور تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ چلو کام والوں کے لیے تو بعض ائمہ نے اجازت دی ہے، بھی ڈپٹی ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، تاجر ہے، کوئی نہیں تو خالص زیارت کے لیے جائے، اس کو تو اور کوئی کام نہیں، اس کو تو واپسی پہ ہر حال میں احرام باندھنا ہے۔ اگر حاجی پہ دم پڑ جائے اور وہ نہ دے تو اللہ جانے وہ جانے، اللہ پکڑیں گے۔ عورت مرغی ذبح کر سکتی ہے، وہ تو خامد کو بھی ذبح کر سکتی ہے، مرغی تو چھوٹی سی چیز ہے، کیوں نہیں ذبح کر سکتی جناب؟ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ پکا کے تمہیں کھلا سکتی ہے، صرف ذبح نہیں کر سکتی۔ عجیب عقل ہے، کہاں بیٹھ کے پتہ نہیں سوچتے رہتے ہیں مسئلے۔ بھئی اگر وہ پکا کے کھلائے وہ تو حلال ہے، لیکن بیچاری گھر میں کوئی نہیں تھا، مرغی خود ذبح کر وہ حرام ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔